یہ اردو ریڈیو قطر ہے. اب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. وزیر اعظم کی صدارت میں وزارتی کونسل کے معمول کے اجلاس میں کورونا کے پیش نظر لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. وزیر کابینہ کو تفصیلات سے آگاہ کیا. قطر نے کہا ہے کہ وہ ہر طرح کے نسلی امتیاز اور ریسزم کے خلاف ہے اور اس طرح کی تمام حرکتوں کو مسترد کرتا ہے. اور ملک میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے جبکہ ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 62,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا معمول کا اجلاس بلایا گیا. ویڈیو لنک کے ذریعے بلائے گئے اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کورونا وائرس کے متعلق تازہ ترین صورتحال سے کابینہ کو آگاہ کیا اور پابندیاں اٹھانے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کی تفصیلات پیش کی. وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے کی گئی احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا. اجلاس کے دوران کیبنٹ نے وزارت خارجہ اور انسانی امور کے لیے اقوام متحدہ کے کوارڈینیشن آفس کے درمیان اور اسی طرح وزارت خارجہ اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے درمیان لیٹرز آف انٹینٹ کی منظوری دے دی. اس کے علاوہ کابینہ نے سیکیورٹی انفارمیشن کے متعلق قومی کمیٹی کی سالانہ رپورٹ، ایکسچینج مارکیٹ اتھارٹی میں شکایات کو وصول کرنے والی کمیٹی کی رپورٹ اور خلیجی تعاون کونسل میں مالیاتی اور اقتصادی تعاون کی کمیٹی کے حالیہ اجلاس کے نتائج پر بھی غور کیا. قطر نے لیبیا کے شہر ترہونہ میں دریافت کیے جانے والی اجتماعی قبروں کے معاملے کی شدید مذمت کی ہے. ایک بیان میں قطر نے لیبیا میں کیے گئے انسانی جرائم کو نظر انداز کرنے یا ان جنگی جرائم کے مجرموں کے ساتھ نرمی برتنے یا نہتے لیبیائی عوام کے قتل عام سے چشم پوشی کرنے پر خبردار کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر بھی ان ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے جو جرائم کو انجام دینے والے مجرموں کا احتساب کرنے کے لیے آزاد اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. قطر نے شروع سے ہی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے قانونی راستوں کا انتخاب کیا اور قانون کی طاقت پر اعتماد کا اظہار کیا. اسی نہج پر چلتے ہوئے اس نے عالمی تجارتی ادارے WTO میں BOUTQ نامی غیر قانونی چینل کے خلاف فکری حقوق یا انٹلیکچوئل رائٹس کی خلاف ورزی کی شکایات درج کی جس میں سعودی حکومت کو فریق بنایا گیا تھا. WTO نے اپنے فیصلے میں ریاض حکومت کو فکری حقوق کی پامالی کرنے والا قرار دیتے ہوئے فیصلہ قطر کے حق میں سنایا کیونکہ سعودی حکومت نے اس چینل کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ ہیکنگ کے اس جرم کی حوصلہ افزائی کی تھی. اس حوالے سے وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے کہا کہ قطر نے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک دھماکے دار فتح حاصل کی ہے. معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لولو الخاطر نے عالمی تجارتی ادارے کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کو فکری حقوق کے تحفظ کی جیت قرار دیا. قطر نے کہا ہے کہ برابری اور مساوات قائم کرنا اور امتیازی سلوک کو روکنا بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں جو انسانی حقوق کے تمام چارٹرز میں موجود ہیں اور یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن پر قانون کی بالادستی کی عمارت کھڑی ہے. اس لیے نسلی اور امتیازی محرکات کے سبب کیے جانے والے جرائم کی سزا سے بچ نکلنے کی کوئی بھی صورت قانون کی بالادستی کو کمزور کرتی ہے اور اس طرح کے جرائم کو دوبارہ انجام دینے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور یہ صورتحال پرامن بقائے باہمی یا پیسفل کو ایگزسٹنس اور امن و استحکام پر منفی اثرات ڈالتی ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفاتر میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے ان خیالات کا اظہار ایک ہنگامی اجلاس کے دوران کیا. اجلاس کا عنوان تھا نسلی امتیاز یا ریسزم پر مبنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، نسلی امتیاز کو ایک روش کے طور پر اختیار کرنا اور پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد اور پولیس کی بربریت. وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے خلیجی ملکوں کے وزرائے صحت کی کمیٹی کے تیسرے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی جس کے دوران کووڈ-19 کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا.
اجلاس کے دوران متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں نمایاں ترین موضوع تھا کووڈ-19 کے بعد واپسی کے متعلق ان ملکوں کے منصوبے اور کورونا کے مریضوں کے علاج کے متعلق مشترکہ خلیجی پروٹوکول کی منظوری۔ قطر نے سیاحت کی عرب وزارتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے بلائے گئے اس اجلاس میں عرب لیگ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر عبدالعزیز السہلاوی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کے دوران اقتصادی شعبوں پر پڑنے والے کورونا وائرس کے منفی اثرات، بالخصوص عرب ملکوں میں سیاحت اور سفر پر پڑنے والے اثرات پر غور و خوض کیا گیا۔ اسی طرح وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے قطر میں موجود یورپی چیمبرز اور بزنس لیگ کے سربراہان اور ممبران کی ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ اجلاس کا عنوان تھا مائیگرینٹ ورکرز پر پڑنے والے کووڈ-19 کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومت قطر کی جانب سے کیے گئے اقدامات۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کو شکست دے کر ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 62,172 ہو گئی ہے، جبکہ نئے مریضوں کی تعداد میں بھی کمی آ رہی ہے۔ وزارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے جاری کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں اور اس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس کامیابی کی وجہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ عوام کی بیداری ہے، جس نے ان تدابیر پر عمل کیا اور اب قطر وائرس کے پیک ٹائم سے باہر آ رہا ہے۔ قطر شروع سے ہی اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی کورونا وائرس کے خلاف کوششوں میں سرگرم ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ قطر کے ادارے ہلال احمر نے ترکی اور سوڈان کے ریڈ کریسنٹ اداروں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے سوڈان میں کووڈ-19 کے مقابلے کے لیے مقامی میڈیکل فیسلٹیز کو مضبوط کیا جائے گا اور اس کے لیے قطری ہلال احمر 1.2 ملین یا $12 لاکھ فراہم کرے گا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور صرف امریکہ میں اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد پہلی جنگ عظیم میں مرنے والے امریکی شہریوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO اس حوالے سے مسلسل دنیا کو خبردار کر رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کو ہرگز ترک نہ کیا جائے۔ قطری اداروں نے بھی عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پابندیاں اٹھائے جانے کے مرحلہ وار منصوبے کے دوران کہیں بھی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں اور تمام احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ کاربند رہیں تاکہ وائرس کو دوبارہ لوٹنے کا موقع نہ ملے۔ لیبیا کی وفاقی حکومت کی صدارتی کونسل کے سربراہ جناب فائز السراج کے ساتھ ترکی کے وزیر خارجہ، وزیر مالیات اور خفیہ ادارے کے سربراہ پر مشتمل اعلیٰ سطحی سرکاری وفد نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران لیبیا کے تازہ ترین حالات اور بحران کو حل کرنے کے لیے جاری عالمی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیبیا کی اعلیٰ ریاستی کونسل کے سربراہ جناب خالد المشری نے بتایا کہ ترکی کے ساتھ ان کے ملک کی شراکت صرف فوجی سرگرمیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ترکی بغاوت کو کچلنے میں لیبیا کی مدد کرے گا۔ اور عراق کے دارالحکومت بغداد کے انتہائی سیکیورٹی والے علاقے گرین زون میں متعدد میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اس علاقے میں امریکی سفارت خانے کی عمارت ہے۔ گزشتہ 10 دنوں کے دوران یہ اپنی نوعیت کا 5واں حملہ ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں وزارتی کونسل کے معمول کے اجلاس میں کورونا کے پیش نظر لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر صحت نے کابینہ کو تفصیلات سے آگاہ